اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما قرآن پاک دا 6واں سپارہ سورت معاہدہ۔ اللہ دے نام تو شروع جڑا بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے ایمان والو، اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ تمہارے لیے 4 پائے جانور حلال کر دیے گئے ہیں بجائے ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، مگر احرام میں شکار کو حرام کیا، اس کو حلال نہ سمجھنا۔ جیسا اللہ جیسا حکم چاہتا ہے دیتا ہے۔ مومنو، اللہ کے نام کی چیزوں کی بے حرمتی نہ کرنا، اور نہ ادب کے مہینوں کی، نہ قربانی کے جانوروں کی، اور جن کے گلوں میں پٹے بندھے ہوں، اور نہ ان لوگوں کی جو عزت کے گھر جا رہے ہوں، اپنے پروردگار کا فضل و کرم تلاش کرتے ہوئے اور اس کی خوشنودی حاصل کرتے ہوئے، اور جب احرام اتار دو تو شکار کرو، اور لوگوں کو اس دشمنی کی وجہ سے کہ انہوں نے تم کو عزت والی مسجد سے روکا تھا، تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم ظلم زیادتی کرنے لگو۔ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، گناہ اور ظلم میں نہ مدد کیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ کا عذاب بہت ہی سخت ہے۔ تم پر مرا ہوا جانور، لہو اور سور کا گوشت، اور جن چیزوں پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے، اور جو جانور گلا گھٹ کر مر جائے یا چوٹ لگ کر مر جائے، جو گر کر اور جو سینگ لگ کر، یہ سب حرام ہیں۔ اور وہ جانور بھی جس کو درندے پھاڑ کھائیں، مگر جس کو تم ذبح کر لو، اور وہ جانور بھی جو خانگاہوں پر ذبح کیا جائے، اور یہ بھی کہ 500 پر قسمت معلوم کرو۔ یہ گناہ کے کام ہیں۔ آج کافر تمہارے دین سے نا امید ہو گئے ہیں، تو ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ آج ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمت تم پر پوری کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا ہے۔ جو شخص بھوک سے لاچار ہو جائے، گناہ کی طرف نہ جائے، تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تم سے پوچھتے ہیں کہ کون سی چیز حلال ہے؟ کہہ دو کہ سب چیزیں پاک حلال ہیں، اور وہ بھی حلال ہے جو تمہارے لیے تمہارے پالتو جانور پکڑ رکھے، جن کو تم نے سکھا رکھا ہو، جس طرح اللہ نے تمہیں سکھایا ہے۔ تم نے ان کو سکھایا، تو جو شکار تمہارے لیے پکڑے اس کو کھاؤ، اور شکاری جانور چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھ لیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ آج تمہارے لیے سب پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور اہل کتاب کا کھانا بھی، اور تمہارا کھانا بھی، اور پاک دامن مومن عورتیں اور پاک دامن اہل کتاب عورتیں بھی حلال، جب کہ ان کے مہر دے دو، اور ان سے عفت قائم کرنا ہو، نہ کہ بدکاری، نہ چھپی دوستی کرنی۔ اور جو شخص ایمان کا منکر ہو، اس کا عمل ضائع ہوگا، اور وہ آخرت میں نقصان والوں میں ہوگا۔ اور مومنو، جب تم نماز پڑھنے لگو تو منہ اور کونیوں تک ہاتھ دھو لیا کرو، اور سر کا مسح کر لیا کرو، ٹخنوں کو پاؤں سمیت دھو لیا کرو، اور اگر نہانے کی حاجت ہو تو نہا لیا کرو، اور اگر بیمار ہو یا سفر
میں تو کوئی تم میں بیت الخلاء سے یا عورتوں سے ہم بستری ہو، تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے منہ اور ہاتھ کا مسح کر لو۔ اللہ تم پر کسی طرح کی تکلیف نہیں ڈالنا چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمتیں پوری کر دے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اور اللہ نے جو تم پر احسان کیے ہیں ان کو یاد کرو، اور وعدے بھی جس کا تم سے وعدہ لیا گیا جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سن لیا اور قبول کیا، اور اللہ سے ڈرو۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ دلوں کی باتوں سے واقف ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دیا کرو اور لوگوں کی دشمنی اس بات پر نہ روک دے کہ انصاف چھوڑ دو، یہی پرہیزگاری ہے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کے لیے اجر عظیم ہے، اور جنہوں نے کفر کیا، ہماری آیتوں کو نہ مانا، جنہوں دوزخی ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ نے جو تم پر احسان کیا ہے اس کو یاد کرو۔ جب ایک جماعت نے ارادہ کیا تم پر زیادتی کرنے کا تو اس کے ہاتھ روک دیے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور اللہ نے بنی اسرائیل سے اقرار لیا اور ان میں 12 سردار مقرر کیے۔ پھر اللہ نے فرمایا، میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز پڑھتے، زکوٰۃ دیتے اور پیغمبروں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے تو اللہ کو قرضہ حسنہ دو گے تو میں تمہارے گناہ دور کر دوں گا اور تم کو جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ پھر جس نے اس کے بعد تم میں سے کفر کیا، سیدھے رستے سے بھول گیا، تو ان لوگوں کے عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ یہ لوگ وحی الہی کو مقامات سے بدل دیتے ہیں اور جن باتوں کو ان کو نصیحت کی جاتی ہے انکار کرتے ہیں، اور ایک قصہ چھپا بھی لیتے ہیں۔ تھوڑے آدمیوں کے سوا ہمیشہ تم ان سے خیانت کی خبر سنتے رہو گے تو ان کی خطائیں معاف کر دو اور درگزر کرو۔ اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ انہوں نے بھی اس نصیحت کا جو ان کو کی گئی تھی ایک حصہ فراموش کر دیا۔ ہم نے ان کے باہم قیامت تک کے لیے دشمنی ڈال دی۔ جو کچھ وہ کرتے تھے اللہ ان قریب ان سے آگاہ کرے گا۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آ گئے ہیں کہ جو کچھ تم میں وحی میں سے چھپاتے تھے وہ اس میں سے بہت کچھ تم پر کھول کر واضح کر دیتے ہیں اور تمہاری بہت سی غلطیاں معاف کر دیتے ہیں۔ بے شک تمہارے اللہ کی طرف سے نور اور روشنی وحی آ چکی ہے جس سے اللہ اپنی رضا پر چلنے والوں کو معافی دے گا اور سیدھا رستہ دکھائے گا اور اپنے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائے گا اور سیدھا رستہ دکھائے گا۔ جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم
اللہ ہیں بے شک کافر ہیں۔ کہہ دو کہ اگر عیسیٰ ابن مریم کو اور ان کو والدہ کو اور جتنے لوگ زمین پہ سب کو تباہ و برباد کر دے تو اس کے آگے کس کی کوئی پیش چل سکتی ہے؟ اور آسمان اور زمین جو کچھ اس دونوں میں سب اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی کی بادشاہی ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ اور یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے پیارے ہیں۔ کہو پھر تمہیں تمہاری بد عمالیوں کی وجہ سے تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ بلکہ تم بھی تمام مخلوقات کی طرح انسان ہو۔ وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے، اور آسمان زمین میں جو کچھ ہے اس کے درمیان سب اللہ ہی کی حکومت ہے، اور اللہ اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے اہل کتاب، پیغمبروں کے آنے کا سلسلہ جو منقطع رہا، تو تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آ گئے ہیں جو تم سے بیان کرتے ہیں، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ تمہارے پاس خوشخبری اور ڈر سنانے والے آ گئے ہیں، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ بھائیو، تم پر اللہ نے جو احسانات کیے ہیں ان کو یاد کرو۔ اس نے تم میں پیغمبر پیدا کیے اور تمہیں بادشاہ بنایا، اور تم کو اتنا کچھ دیا کہ اہل عالم میں اتنا کسی کو نہ دیا۔ تو بھائیو، تم ارض مقدس میں جسے اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے چل داخل ہو اور پیٹھ نہ پھیر دینا، ورنہ نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ وہ کہنے لگے، موسیٰ وہاں تو بڑے زبردست لوگ ہیں، اور جب تک وہ نکل نہ جائیں ہم وہاں نہیں جا سکتے۔ اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم جا داخل ہوں گے۔ جو لوگ ڈرتے تھے ان میں سے دو شخص جن پر اللہ رب العالمین نے مہربانی کی تھی، کہنے لگے، ان لوگوں پر دروازے سے حملہ کر دو۔ جب دروازے میں داخل ہوگے تو فتح تمہاری، اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھو۔ بے شک کہ اللہ صاحب ایمان کو کامیابی دیتا ہے۔ وہ بولے کہ موسیٰ، جب تک وہ لوگ وہاں ہیں ہم کبھی وہاں نہیں جائیں گے، تو تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ لڑو، ہم تو یہیں بیٹھیں گے۔ موسیٰ نے التجا کی کہ پروردگار، میں اپنے اور اپنے بھائی کے سوا کسی پر اختیار نہیں رکھتا، تو ہم اور ان نافرمان لوگوں میں جدائی ڈال دے۔ اللہ نے فرمایا، وہ ملک 40 سال تک حرام کر دیا گیا ہے کہ وہاں کبھی جا نہ سکیں گے۔ زمین میں ذلیل خوار پہاڑوں میں پھرتے رہیں گے۔ تو ان نافرمان لوگوں کے حال پر افسوس نہ کرو، اور ان کو آدم کے 2 بیٹوں کے حالات سچے پڑھ کر سنا دو۔ جب ان دونوں نے اللہ رب العالمین کے حضور نیاز پیش کی تو ایک کی نیاز قبول ہوگی، دوسرے کی نہ ہوئی۔ کہنے لگا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ اللہ پرہیزگاروں ہی کی قبول فرماتا ہے، اور اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے کوشش کرے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے کوشش نہیں کروں گا۔ مجھے اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ اور اپنے گناہوں میں ذلیل ہو کر دوزخ میں جائے۔ ظالموں کی یہی سزا ہے، مگر اس کے نفس نے بھائی کے قتل ہی پر آمادہ کیا، اس نے قتل کر دیا اور خسارہ اٹھانے والا ہو گیا۔ اب اللہ نے ایک کوہ بھیجا جو زمین کریدنے لگا تاکہ دکھائے کہ بھائی کی لاش کو چھپا لے۔
کہنے لگا مجھ سے تو اتنا بھی نہ ہو کہ کوے جیسا ہی ہوتا، اپنے بھائی کی لاش ہی چھپا لیتا۔ پھر وہ پشیمان ہوا۔ اس وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر حکم نازل کیا کہ جو شخص کسی کو قتل کرے گا بغیر اس کے کہ جان کا بدلہ لیا جائے یا زمین میں فساد کیا جائے، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کیا، اور جس نے ایک زندگی بچائی گویا کہ انہیں تمام انسانوں کی زندگی بچائی۔ اور ان لوگوں کے پاس ہمارے پیغمبر روشن دلیلیں لا چکے ہیں، پھر ان کے بعد بھی ان میں بہت سے لوگ ہیں ملک میں حد اعتدال سے نکل جاتے ہیں۔ جو لوگ اللہ اور رسول سے لڑائی کرے اور ملک میں فساد کرنے کو دوڑے پھرے، ان کی یہی سزا ہے کہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں، یا ان کے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دیے جائیں یا ملک سے نکال دیے جائیں۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے، اور آخرت میں تو ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ہاں، جن لوگوں نے اس سے پہلے کہ تمہارے قابو میں آ جائیں توبہ کر لیں تو جان رکھو کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہو، اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ فلاح پا جاؤ۔ جو لوگ کافر ہیں ان کے پاس روئے زمین کے سب خزانے ہوں اور اس کے ساتھ اتنے اور بھی ہوں، تاکہ قیامت کے روز جو دنیا میں نافرمانی کرتے رہے اس کے بدلہ دے کر اس عذاب سے بچ جائیں تو نہیں بچ سکیں گے۔ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں مگر نہیں نکل سکیں گے، اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔